الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون۔ شروع اللہ کے نام سے جو انتہائی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرو، ولا تولوا عنہ، اور اس سے اعراض نہ کرو، اس حال میں کہ تم سن رہے ہو۔ یہاں سوال جو سب سے زیادہ غور طلب ہے وہ یہ ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے وہی تو مومن کہلاتا ہے، اور جب مومنوں ہی سے خطاب ہے تو پھر ان سے یہ مطالبہ کرنے کا کیا مطلب؟ بظاہر تو منافق بھی مومن کہلاتے تھے، ٹھیک، لیکن وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرتے تھے۔ پیچھے جو خطاب ہے وہ منافقین ہی سے ہے۔ تو گویا یہاں منافقوں کو یا ایھا الذین آمنوا کہا گیا ہے؟ نہیں، ایمان کا دعویٰ تو وہ بھی کرتے تھے لیکن وہ منافق ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اب انہی سے مطالبہ کیا جا رہا ہے نا کہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو، تو گویا پھر مخاطب وہی ہو جائیں گے نا۔ آپ کہہ بھی رہے ہیں کہ سیاق وہی ہے نا، بظاہر وہ ایمان والے تھے لیکن عملاً نہیں تھے، ان سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو، یعنی اطاعت کا حق ادا کرو۔ تو گویا یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب منافقوں ہی سے ہو جائے گا نا؟ نہیں، مومنوں سے ہے کہ منافقوں کی طرح مت ہو جانا۔ تو یہ تھوڑا کہا جا رہا ہے کہ ان کی طرح مت ہو جاؤ۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جیسا مطلب اللہ اور رسول کا اطاعت کرو جیسا کہ حق ہے۔ وہ بھی نہیں کہا جا رہا ہے حق کا اطاعت ہی، جہاں پر وہ دوسری جگہ بھی تو فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، فرمایا گیا ہے، ٹھیک ہے، وہ تو بظاہر ایمان والے تھے، ہاں، پھر بھی مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ تو وہاں تو جو تشریح کی جاتی ہے وہ یہ کی جاتی ہے کہ کمزور ایمان والوں کو خطاب کیا گیا ہے، جو ایمانی تقاضوں کو پورا نہیں کرتے تھے، ہاں، تو ان سے کہا جا رہا ہے کہ تمہارا ایمان کمزور ہے، اپنے ایمان کو پختہ کرو۔ وہاں تو یہ بات کہی جاتی ہے۔ اچھا، یعنی منافقین کا ایمان کمزور ایمان مانا جائے گا؟ منافقین کا نہیں، ایمان والوں کا ہے، سب کا ایک لیول کا تو نہیں ہوتا نا۔ اصل میں دبھیدا یہی ہے، دبھیدا کہ یہاں جو مال غنیمت پہ جھگڑا شروع ہوا تھا وہ منافقین کی طرف سے تھوڑا ہوا تھا، ایمان والوں ہی کی طرف سے تو ہوا تھا جی، اور وہ اسے اپنا حق سمجھ کر کے مطالبہ کر رہے تھے، جبکہ یہ بھی وہ سمجھتے تھے کہ ہم نے للہ جہاد کیا ہے، تو پھر مطالبے کی معنویت بے معنی ہو جاتی تھی۔ تو وہ مطالبہ گویا ان کے ایمان کے عدم پختگی کی دلیل تھی۔ اب یہاں جو مطالبہ ہے وہ یہ ہے کہ اپنے ایمان کو پختہ کرو،
اسی لیے آگے دو باتیں اور کہی گئی ہیں. ایک بات کہی گئی ولا تولوا عنہ، اور اس سے اعراض نہ کرو. اب یہاں پہ جو ضمیر آئی ہے یہ واحد کی آئی. اس ضمیر سے مراد کون ہے؟ اعراض نہ کرو اللہ سے، اعراض نہ کرو رسول سے، یا اعراض نہ کرو دونوں سے؟ دونوں رہتا تو واحد نہیں. اگر دونوں مراد ہوتے تو پھر واحد نہیں، مثنیٰ ہونا چاہیے، لیکن ہے واحد. رسول دونوں کی اطاعت سے اعراض نہ کرنا ہے. یہاں پہ وہ مراد اطاعت ہے نا، اس کو مراد اچھا، ہو سے مراد اطاعت ہے. اصلاحیت ضبط کی جائے. اطاعت لفظ مذکر ہے کہ مؤنث؟ اگر اطاعت ہم لکھتے ہیں اور اس میں گول سے لکھتے ہیں وہ تو اس بات کی علامت ہے کہ وہ مؤنث ہے. اب مؤنث ہے، اگر ادھر ہم اس ضمیر کو لے جائیں گے تو یہاں ہا ہونا چاہیے. چلیے وہ بھی رد ہو گیا. قرآن نہیں نا قرآن ہے تو قرآن کے لیے بھی کم از کم اصول یہ ہوتا ہے کہ ضمیر اپنے قریب ترین بیان کی طرف منتقل ہوتی ہے. تو یہاں قریب ترین تو کہیں قرآن کا ذکر ہی نہیں ہے، تو قرآن کیسے مراد لے لیں گے؟ کہیں آگے پیچھے سیاق و سباق سے بھی اگر کوئی اشارہ ہوتا جیسے سورہ قدر وغیرہ میں ہے. نہیں، وہ انتم تسمعون. ہاں، تو انتم تسمعون میں قرآنی احکامات ہی تو سنتے ہیں. اچھا، اب جنگی احکامات جو دیے اللہ کے رسول نے وہ بھی قرآنی احکامات تھے. بحیثیت رسول تو اس کی ہر بات مسلم ضرور ہے، لیکن ظاہر ہے کہ قرآن اور سنت کو اگر الگ الگ ایک کنسیڈر کیا گیا ہے تو دونوں کو ہم گھال میل نہیں کر سکتے. قرآن جو وحی منزل ہے وہی رہے گا، اور احادیث یا سنت جو ہے وہ وحی منزل کے علاوہ جو پورشن ہے وہ کاؤنٹ ہوتے ہیں. تو اب یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ، تم سنتے ہو. یقیناً وہ وحی منزل بھی سنتے تھے، لیکن اس کے علاوہ اللہ کے رسول جو دوسری ہدایات دیتے تھے جسے ہم احادیث یا سنت کہتے ہیں وہ بھی سنتے تھے. وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ. ہاں، رسول مراد ہے. دونوں میں سے کوئی ایک. رسول مراد ہے. اب رسول مراد لیں گے تو اس کی دلیل بھی تو دینی پڑے گی نا. اس لیے کہ جگہ جگہ یہی آیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. بالکل. اور رسول کی جو اطاعت کرے گا وہی اللہ کی اطاعت کرے گا. اگر کوئی اللہ کو مانتا اور رسول کو نہیں مانتا ہے تو اس کا ایمان معتبر نہیں ہے. ہاں، اور جو رسول کو مانتا ہے وہ اللہ کو مانتا ہی مانتا ہے. ہاں، اتنا گھما کے اگر سمجھاؤ گے تو کسی کو تو جلدی پلے نہیں پڑے گا. منطق کی زبان میں سیدھے سیدھے قرآن مجید کی آیت ہے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، ہے کہیں آیت؟ جی، تو سیدھی سادھی بات ہے. جس نے رسول کی پیروی کی گویا اس نے اللہ کی پیروی کی. تو رسول کی پیروی اصلاً اللہ کی پیروی کے مترادف ہے. اس لیے رسول مراد لینے سے رسول کی پیروی بھی ہو جائے گی اور اللہ کی پیروی بھی ہو جائے گی. تو یہ دلیل جو ہے یہ وزندار بنے گی، لیکن سمپل انداز میں ایسے اور منطقی انداز میں ویسے جیسے تم نے بیان کیا. تو یہاں وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ کا مطلب رسول کی طرف سے جو بھی تم سے اطاعت کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، ہدایات اور احکامات دیے جا رہے ہیں، اس سے اعراض نہیں کرو. یہ سمجھ کر کے کہ جیسے میں انسان ویسے وہ انسان.
اس کی حیثیت صرف عام انسانوں جیسی نہیں رہ گئی ہے، بلکہ اس کی حیثیت رسول ہونے کی وجہ سے الگ ہو گئی ہے، اور اب رسول ہونے کی بنا پر اس کی اطاعت کا مطلب اللہ کی اطاعت ہے، اس لیے اس کو بہت ہلکے میں نہیں لیا جا سکتا، اسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ کبھی کوئی نہ جان پائے کہ رسول نے کیا کہا، نہ سن پائے کہ رسول کی بات کیا تھی، تب تو ایک ایکسکیوز ہو سکتا ہے، لیکن جب وہ سن لے، جان جائے، آگاہ ہو جائے، اس کے باوجود مٹسن بنا رہے جسے کہتے ہیں، تو یہ چیز قابل قبول نہیں، یہ چیز قابل گرفت ہے۔ اس لیے اس طرز عمل کی اصلاح ضروری ہے۔ اب یہ چیز عام طور سے چونکہ ظاہر ہوتی ہے منافقین کی طرف سے، اس لیے ذہن جاتا ہے کہ منافقین مراد ہوں گے، جیسا کہ پہلے بتایا جا رہا تھا، ہے نا؟ لیکن انسانی جو کمزوریاں ہیں، ان کمزوریوں کی وجہ سے صاحب ایمان کی طرف سے بھی بہت ساری چیزوں کا اظہار ہوتا رہتا ہے۔ وہاں منافقت ریزن یا سبب نہیں ہوتی، بلکہ انسانی کمزوریاں یا انسانی آزمائش کے لیے جو اسباب ہیں، وہ اسباب ریزن ہوتے ہیں۔ مال کی لالچ تو ہر ایک کے اندر ہے، اب اس مال کی لالچ ایک ریزن ہے، ضروری نہیں ہے کہ اس کے پیچھے منافقانہ ذہنیت کام کر رہی ہو۔ اب یہ اہل ایمان لڑے تو تھے، منافقانہ ذہنیت کام کرتی تو جہاد سے گریز کرتے، لڑنے نہ آتے، لیکن مال کی محبت ان کو مال غنیمت کے لیے پرووک کر رہی تھی، ابھار رہی تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے ایسا کر لیا۔ اور یہ مختلف مواقع پہ نظر آتا ہے، ایسا ہی نہیں کسی اس موقع سے نظر آیا۔ فتح مکہ کے بعد بہت مشہور جنگ ہوئی تھی، غزوہ حنین۔ اس موقع سے بھی اللہ کے رسول نے جب نئے نویلوں کے درمیان مال غنیمت بانٹ دیا تو انصار کو اعتراض ہوا تھا، اعتراض تھا تو سب کو، لیکن نوجوان طبقہ زیادہ آگے تھا، تو بڑوں نے نوجوانوں کی آڑ لی، لیکن جب اللہ کے رسول نے وضاحت چاہی تو وہ اقرار کرنا پڑا کہ ہاں ہمارا اندیا اور ہماری رائے بھی وہی ہے۔ ظاہر ہے کہ لڑے تھے اور اپنا سب کچھ لگایا تھا، تو یہ منافقانہ طرز عمل نہیں تھا، لیکن بشری کمزوری کی وجہ سے اس طرح جھکاؤ ہو گیا تھا، اس طرح کی چاہت اور اس طرح کی لالچ پیدا ہو گئی تھی۔ یہ وہ چیز ہے جو بائیفرکیٹ کرنے کی ہوتی ہے۔ اسی لیے ہمارے علماء جب اس طرح کے مواقع آتے ہیں تو منافقوں کو الگ کیٹیگری میں رکھتے ہیں اور کمزور ایمان والوں کو الگ کیٹیگری میں رکھتے ہیں۔ تو اب یہاں اگر ہم مان لیں کمزور ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے کہ اپنے ایمان تقاضے کے تحت اطاعت کا حق ادا کرو، تو بات سیٹ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد اگلی آیت ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ۔ یہ اصلاً منافقین ہیں، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو کہتے ہیں کہ ہم نے سنا، حالانکہ وہ نہیں سنتے۔ نہیں سنتے کا مطلب یہ تھوڑا کہ انہوں نے سنا نہیں سننے کا مطلب ہے کہ سننے کا جو تقاضا ہے کہ اطاعت کریں، عمل درآمد کریں، وہ نہیں کرتے، ہاں سنا کر دیتے ہیں۔ یہ ہیں منافق صفت لوگ۔ تو یہ گویا ان کو تنبیہ کی جا رہی ہے کمزور ایمان والوں کو کہ تم منافق صفت نہ بنو، تم اپنے آپ کو اس کیفیت سے باہر نکالو، بچاؤ۔ اس کے بعد آگے کیا کہا گیا کہ یہ جو شکل ہے کہ سن کر کے انسنی کر دیا جائے، یہ انتہائی گھناؤنی شکل ہے، اور اس کا ریزن کیا ہے اس کی طرف اگلی آیت میں اشارہ کیا گیا ہے۔ ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون۔ رینگنے والوں میں یا جانداروں میں سب سے بدترین اللہ کے نزدیک
कौन हैं? बहरे हैं, गूंगे हैं, ला याक़िलून, गौर व फिक्र ना करने वाले हैं। सुन करके अनसुनी कर दी तो यही बहरे के मुतरादिफ हो गए। रसूल ने कोई मुतालबा किया, उसका जवाब नहीं दिया तो गूंगे के मुतरादिफ हो गए। और जो भी रसूल का हुक्म होता है उसकी कोई न कोई हिकमत होती है, उसका कोई न कोई नफा होता है, उसका कोई न कोई फायदा होता है। अब कोई उस पर कान नहीं धर रहा है, इसका मतलब ये कि उसके सामने वो फायदा नहीं है, वो उस फायदे को महसूस ही नहीं कर रहा है। तो वो गोया वैसा ही हो गया जैसा कि एक पागल आदमी जो अक्ल भी इस्तेमाल नहीं करता तो नफा नुकसान का शऊर ही नहीं रखता, और जो अक्लमंद आदमी होता है वो गहराई में उतर करके आम लोग चाहे ना समझ पाए वो समझ जाता है कि कौन सा काम नफा का है, कौन सा काम घाटे का है, और उसके लिहाज से वो अपना तर्ज अमल तय कर लेता है। तो ये जो तीन चीजें बताई गई हैं वो असलन इन तीनों बैकग्राउंड में है। हमको तो समझ में आए ना समझ में आए, बहुत सी चीजें नहीं समझ में आए, हाँ हाँ, फॉलो तो करना ही है। ये ठीक है कि बहुत सारी चीजें हमारी समझ में नहीं आती, फॉलो करना है, लेकिन शरीयत ये नहीं चाहती कि हर मामले में अंधाधुंध फॉलो किया जाए। शरीयत ये सिखाती है कि आप समझ करके फॉलो करने की कोशिश करो, लेकिन जब बेशतर चीजें समझ में आ रही हैं, बात चीजें समझ में नहीं आ रही हैं, तो इस चक्कर में कि बात चीजें समझ में नहीं आ रही हैं हर चीज को रिजेक्ट कर दें, ये बेवकूफ़ी है। इसलिए उसे भी तस्लीम करना चाहिए, उसे भी मानना चाहिए। आज नहीं कल, कल नहीं परसों उसकी अफादियत भी समझ में आ जाएगी। इसलिए कि इंसान के इल्म में जैसे जैसे इजाफा होता जाता है, तरक्की होती जाती है, वैसे वैसे वो हक़ाइक़ को समझता जाता है। ये ज़रूरी नहीं कि हर हकीकत इंसान एक ही दिन और पहले ही दिन समझ जाए, ये ज़रूरी नहीं, इसलिए वो सबक सिखाया गया। लेकिन उसूली तौर पे अगर उसने हक़ को हक़ समझ लिया है तो अब हक़ के मुताल्लिक़ात के हवाले से उसका तर्ज अमल ये हो कि मुताल्लिक़ात जब तक समझ में नहीं आएंगे हम मानेंगे नहीं, ये तर्ज अमल सही नहीं, वो असल बताया गया है। ये मिसाल मुनाफिकों के लिए, मुनाफिकों के लिए मैंने क्या किया, ये है मुनाफिकीन, और उन्हीं को शर्रत जवाब कहा गया है, और उनकी ये तीन कमजोरियां हैं जिनकी तरफ इशारा किया गया ताकि समझा जा सके कि मुनाफिक की शनाख्त कैसे होती है, पहचान कैसे होती है, उनका रंग ढंग क्या होता है जिसके जरिए उनको पहचाना जा सकता है। इसलिए आपको तो परसेंट निकालने की ड्यूटी दी रही गई, फॉलो करने वाले कुरान के अहकामात को असल में देखिए, हमको वो कुरान को फॉलो करने वाले कितने परसेंट हैं, कितने परसेंट नहीं हैं, ये हमारा मसला है ही नहीं। हमारा मसला सिर्फ ये है कि हम हकीकी तौर पे फॉलो करने वाले हैं या नहीं हैं। हम ये देखें कि इन सारी खामियों से हम पाक हैं या नहीं हैं। बाकी और लोग हैं या नहीं हम समझ जरूर सकते हैं, राय जरूर कायम कर सकते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हुक्म लगाएं, फतवा दें और उसका डंके की चोट ऐलान करें। अल्लाह के रसूल ने तो किसी के बारे में नहीं किया। कितने मुनाफिकीन थे, पूरी फहरिस्त बताई सहाबी को, लेकिन कभी डंके की चोट ये नहीं कहा कि फला 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 मुनाफिक। जानते सब थे अल्लाह के रसूल। एक ही सहाबी को तो इसलिए बता दिया था कि आइंदा जो बहुत सारे फितने उठने वाले थे ना, उन फितनों से तहफ़्फ़ुज़ के लिए प्रिकॉशन की जरूरत थी। तो कम से कम कोई जाने रहेगा तो वो लोगों को उस वक्त आगाह कर सकता है और उससे बचा सकता है।
اور یہ چیز ہمیشہ لوگ جستجو میں رہتے تھے اور ان سے پوچھتے رہتے تھے. اور عمر رضی اللہ عنہ نے تو پوچھا بتاؤ اسے میرا نام ہے کہ نہیں. اور عمر رضی اللہ عنہ سے اتنا ہی نہیں پوچھا کہ میرا نام ہے نہیں, ایک موقع پر یہ بھی پوچھا کہ میرے جتنے عامل ہیں مختلف علاقوں کے گورنرز, اس میں کوئی منافق ہے نہیں, یہ بتاؤ. اس وقت حذیفہ بن یمان نے کہا کہ ہاں ایک شخص ہے. نام نہیں بتایا, لیکن کہا کہ آپ کے سلیکشن میں غلطی ہوئی ہے اور ایک منافق بھی آپ کا گورنر بن گیا ہے. ہاں تو اب یہی ہے نا, اصل میں دیکھیے عام مسلمانوں کو اس چیز کے بارے میں پابند نہیں بنایا گیا کہ کوئی کلمہ گو ہے تو اس کے بارے میں چیک کرو کہ وہ منافق ہے کہ نہیں ہے, پھر نماز جنازہ پڑھو نہیں پڑھو. عام مسلمان کسی کی بھی نماز جنازہ پڑھ سکتے جو کلمہ گو ہے. رسول کیونکہ کسی کے لیے دعا کر دے تو وہ مقبول ہو جاتی ہے, منافق کے حق میں مقبول ہو گئی تو بے معنی سی بات ہے. اس لیے رسول خود نہیں پڑھاتا تھا. بڑے لیڈر بھی ویسے مستجاب الدعوات نہیں ہے جیسے اللہ کے رسول تھے. ہمارے نزدیک بڑے ہیں, پتہ نہیں اللہ کے یہاں کیا ہے. تو ایسے لوگوں کے بارے میں تو سارے علماء کہتے ہیں کہ جو اکابر علماء ہیں ان کو احتراز کرنا چاہیے, بچنا چاہیے, عام لوگوں کو کرنے دینا چاہیے. اور وہ احتراز کرتے بھی ہیں ایسے لوگوں کے بارے میں. جب عمر رضی اللہ عنہ کو یہ بتایا حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نے ایک شخص ہو گیا ہے, تو اب ان کو سوال ہو گیا وہ شخص کون ہو سکتا ہے. اب اس کے بعد پورے گورنرز کی انکوائری, کون کیا کیا کرتا ہے, کیا صحیح کرتا ہے کیا غلط کرتا ہے, سب کی چھان پھٹک شروع ہو گئی. وہ پا سکے یا نہیں پا سکے یہ بیان کہیں نہیں. انہوں نے اپنے زمانے میں کئی گورنروں کو ادھر ادھر کیا, ہٹایا, معزول کیا, دوبارہ نہیں بنایا, وہ سب کیا ہے نا, لیکن یہ ڈکلیئر نہیں ہوا کہ اس سے مراد کون تھا. اس لیے کہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نے یہ بتایا تھا. تب عمر رضی اللہ عنہ کہہ دیتے ان کے پاس کوئی بیس نہیں ہوتی. تو ان کو تو اصلاً چیک کرنا تھا, چیک کیا, جس کے بارے میں ڈاؤٹ ہوا کہ یہ صحیح آدمی نہیں ہے اس کو کنارے کر دیا. ایسے دسیوں گورنرز کو انہوں نے معزول کیا ہے مختلف اسباب سے. گورنر جب متعین کرتے تھے تو ان سے 6 طرح سے عہد لیتے تھے. ریشمی کپڑا نہیں پہنو گے, سادہ زندگی گزارو گے, ترکی گھوڑے پہ سوار نہیں ہوگے, کوئی دربان نہیں رکھو گے, اور کیا ہے, ہاں مالیت بھی لکھ لیتے تھے کس کے پاس کتنا ہے. اور کسی بھی فریادی کو کسی بھی وقت آنے سے روکا نہیں جائے گا, 24 گھنٹے میں جب آئے نہیں روکو گے. ایک گورنر تھے ان کے ایاز بن غنم, ان کے بارے میں خبر مل گئی کہ وہ ریشم پہنتے ہیں اور دربان رکھ لیا ہے. اپنے ایک کارندے کو بھیجا, محمد بن مسلمہ صحابی تھے, پہلوان صحابی تھے, گئے انکوائری کے لیے. تو دیکھا دربان ہے, دربان نے روکا, کہا کہ تم مجھے نہیں روک سکتے, دیکھو میرے پاس کیا فرمان ہے, اور گھس گئے. گئے تو ایاز بن غنم نے دیکھا محمد بن مسلمہ آئے ہیں, تو ان کو دکھایا کہ دیکھو یہ فرمان ہے, جس حال میں اس حال میں میرے پاس حاضر کیا جائے, آپ چلیے. ویسے ہی اچھا, انہوں نے کہا کہ میں ذرا قبا پہن لوں, کہا کچھ نہیں, جیسے ویسے چلنا ہے. ویسے ہی ریشمی کپڑے میں پکڑ کے لے آئے. اب عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا تو اپنے
جو کام کرنے والے لوگ تھے ان کے سیکریٹری وغیرہ، ان میں سے ایک کو کہا ان کو اون کی قمیص لا کے دو، یہ ریشم والی اتارو اور وہ کہو پہننے کے لیے، ان کو ایک ڈنڈا لا کر کے دو اور 100 بکریوں کا ریوڑ ان کے حوالے کرو، کہا جاؤ اب تم فلاں چراگاہ میں ان کو چراؤ۔ ہاں، ایاز بن غنم نے جب سنا تو کہا اس سے تو موت بہتر ہے، یہ کام تو میں نہیں کر سکتا۔ عمر رضی اللہ عنہ کو جلال آ گیا، کہا کہ تمہارے باپ کا نام غنم کیوں پڑا تھا معلوم ہے تم کو؟ وہ بکریاں ہی چرایا کرتے تھے اس لیے ان کا نام غنم پڑا تھا، اور تم وہ کام نہیں کر سکتے؟ تم کو معزول کیا جاتا ہے، اگر یہ کام کرنا ہے تو ٹھیک، ورنہ اب گورنری تمہارے لیے بند، معزول کر دیا۔ اب انہوں نے منت سماجت کی تو بہرحال چرواہی کے کام سے نجات دے دی اور کہا جاؤ تم کو جو کرنا ہے کرو۔ اس طرح سختی سے اپنے پہ عمل بھی کرواتے تھے۔ وہ تو بیٹے کے کرتوت پر بلایا تھا، لیکن عمرو بن عاص کے سلسلے میں ایک دوسرا واقعہ ہے، اس سے زیادہ سخت ہے۔ یہ جو لسٹ بنواتے تھے نا مال کی، تو جس وقت بناتے تھے اس وقت لسٹ بناتے تھے، اور جس وقت کسی کو گورنری سے ہٹاتے تھے اس وقت کی بھی لسٹ بنواتے تھے، دونوں کو میچ کرتے تھے۔ اگر زیادہ نکلا تو سب بحق سرکار ضبط۔ عمرو بن عاص کو مصر کا گورنر بنایا، لسٹ بنی تھی، جب وہاں سے ہٹایا تو پھر وہ نئی لسٹ بنی، دونوں کو چیک کیا تو پتا چلا کہ عمرو بن عاص کے پاس ٹوٹل بہت سارا زائد مال بھی ہے۔ پوچھا عمرو بن عاص سے تمہارے پاس یہ زائد مال آیا کہاں سے؟ کہا میں مصر کا گورنر تھا، مصر میں تجارت اچھی ہوتی ہے، کھیتی اچھی ہوتی ہے، جو میرے اسباب تھے اسی میں اللہ تعالیٰ نے خوب برکت دے دی۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم کو تجارت کی اجازت کس نے دی تھی؟ زراعت کی اجازت کس نے دی تھی؟ تم تو 24 آورس کے خادم تھے، اس کا تم کو حق الخدمہ ملتا تھا، اس دوران کچھ بھی کرو گے سب اسی کا حصہ ہے، اس لیے یہ سب تمہارا حصہ نہیں ہے، اور فوراً پھر مصر والوں ہی میں تقسیم کروا دیا۔ تو یہ ہے، چلیے وہ تو ایک ضمنی چیز آ گئی۔ یہاں پر جو یہود کی بتائی گئی منافقین کی، ہاں ہمارے تو سمجھ نہیں آ رہا ہے، ہاں ہاں یہ گونگے تو میں نے کیا کہا کہ رسول اگر کوئی آواز دے یا کوئی مطالبہ کرے تو اس کا ریسپانس دینا چاہیے نا، تو ریسپانس کسی کے مطالبے پہ کون نہیں دیتا ہے؟ جو نہیں سنتا ہے، اور سن کر کے انسنی کر کے کوئی اگر جو ریسپانس نہیں دے رہا ہے تو وہ گونگا ہے، بول ہی نہیں سکتا اس لیے نہیں دے رہا ہے۔ تو یہ تو محسوس ہوا کہ اس نے سنا، لیکن اب اس کا کوئی ریسپانس نہیں دے رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ گونگا ہے، بول نہیں سکتا اس لیے ریسپانس نہیں دے رہا ہے۔ اور رسول کا ریسپانس نہ دینا گویا اللہ کی پکار کا ریسپانس نہیں دینا ہے۔ آپ لوگ تصور کر سکتے ہیں، بہت مشہور صحابی ہیں ابی بن کعب رضی اللہ عنہ، جو قرآن کے 4 بڑے عالموں میں شمار ہوتے ہیں، ابی بن کعب رضی اللہ عنہ۔ ابی بن کعب کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ وہ نماز پڑھ رہے تھے، اللہ کے رسول نے آواز دے دی، پکارا، انہوں نے سوچا کہ نماز پڑھ رہا ہوں، جلدی جلدی پڑھ لیتا ہوں، پھر جا رہا کہ مل لوں گا۔ جلدی جلدی پڑھ کر کے پہنچے ملاقات کے لیے، تو اللہ کے رسول نے کہا اتنی دیر کیوں ہو گئی میری آواز پر لبیک کہنے میں؟ کہا نماز میں تھا، سوچا کہ جلدی جلدی پڑھ لوں، اس کے بعد آپ سے ملاقات کر لوں گا۔
کہا اگر اللہ اور اس کے رسول کی آواز آ جائے تو نماز بھی اللہ ہی کے حکم سے ہے، لیکن اس دوران اگر اللہ نے کوئی اور حکم دے دیا ہے یا اس کے رسول نے کوئی اور حکم دے دیا ہے تو نماز مؤخر کر کے پہلے اس پر لبیک کہنا ضروری ہے۔ یہ بات ہمارے علماء کی رائے کی شکل میں ہے، لیکن وہ ضروری نہیں ہے۔ لیکن یہ ضروری ہے کہ اگر کوئی اہم بات آ جاتی ہے تو نماز مؤخر کر کے اس اہم بات کو کیا جائے گا، جیسے اللہ کے رسول نے غزوہ خندق کے موقع سے نماز کو مؤخر کیا اور خندق کھودا، ہنگامی صورتحال تھی۔ تو اللہ کے رسول نے جب یہ بات کہی تو ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آئندہ آپ ہمیں ایسا ہی پائیں گے۔ تب معاملہ خلاص ہوا۔ یہ صرف سمجھنے کے لیے میں نے بتایا ہے کہ کتنا نازک معاملہ ہوتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی آواز پہ لبیک کہنے کا۔ اتنی سی تاخیر بھی بسا اوقات قابل گرفت بن جاتی۔ جی ہو گیا۔ اب اگلی آیت ہے وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ، اگر اللہ جانتا ان کے اندر کسی بھلائی کو تو ان کو سنا دیتا۔ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ، اور اگر وہ اس کو سنا دیتا لَتَوَلَّوْا، تو بھی وہ پیٹ پھیر لیتے، اعراض کرتے، اس حال میں کہ وہ اعراض کرنے والے ہوتے، پیٹ پھیر لیتے اس حال میں کہ وہ اعراض کرنے، یعنی اس بات کو نہ ماننے والے، ریجیکٹ کرنے والے ہوتے۔ یہ بات کیوں کہی گئی؟ منافقین کی فطرت کو اجاگر کرنے کے لیے، کہ بظاہر کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ میرے کانوں پہ آواز نہیں پہنچی اور میں نے نہیں سنا، لیکن ان کی فطرت ایسی ہوتی ہے کہ اگر وہ سن بھی لیتے تو بھی عمل درآمد نہیں کرتے، ٹال جاتے، کنی کاٹ جاتے۔ تو اس لیے اس طرح کی چیزیں گویا عذر اور معذرت کی حیثیت میں قابل قبول نہیں ہو سکتی ایسے لوگوں کی طرف سے۔ اس کے بعد کیا کہا جا رہا ہے؟ صحیح طرز عمل کیا ہے؟ اگر اللہ کو معلوم ہوتا، اللہ کو تو سب کچھ معلوم ہے، اللہ کو سب کچھ معلوم ہے یقیناً، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اللہ کو سب کچھ معلوم ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں، لیکن اصلاً اللہ کو یہ چیز سمجھانی ہے کہ سامنے والے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو طرز عمل اپنایا ہے وہ جسٹیفائیڈ ہے نا، ورنہ اللہ کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتا، زیادتی نہیں کرتا کہ کسی کے اندر خیر کا مادہ پایا جائے اور اللہ تعالیٰ زبردستی اس پہ شر کو تھوپ دے، ہے نا۔ اگر ان کے اندر قبولیت کا مادہ پایا جاتا، ماننے اور تسلیم کرنے کا مادہ پایا جاتا تو اللہ تعالیٰ اس کی پوری رعایت کرتا، اس کو سمجھایا گیا لا علم اللہ فیہم خیرن، کہ خیر کو، بہتری کو قبول کرنے کا مادہ پایا جاتا اگر اللہ تعالیٰ کو اپنے علم کی بنیاد پر اسی چیز کا اندازہ ہوتا ہے، اندازہ، تو وہ اس کو سنواتا اور انہیں توفیق مل جاتی۔ لیکن اللہ کو یہ بھی معلوم ہے کہ ان کے اندر خیر کا عنصر ہے ہی نہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں اس چیز کی پرواہ نہیں کی کہ زبردستی اس ذریعے سے اس ذریعے سے اس ذریعے سے اس ذریعے سے سنانے کا اہتمام ہی کر ڈالے۔ آگے کیا کہا جا رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ والرسول، کہ صحیح طرز عمل کیا ہے؟ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر جواب دو۔ اذا دعاکم، جب وہ تمہیں پکارے،
اللہ پکارے تو رسول پکارے تو اصلا اللہ کی بات بھی رسول ہی پہنچاتا ہے، اسی لیے دعا واحد آیا ہے، جو بات پہلے ہم لوگ سمجھ چکے ہے نا۔ کیوں اس پکار پہ لبیک کہنا ضروری ہے؟ اس لیے کہ اس پکار کا فائدہ بہت عظیم ہے۔ یہ فائدہ بتایا گیا لما یحییکم، اس چیز کی وجہ سے جو تمہیں زندگی بخشے گی۔ اب یہاں پر ایک سوال اٹھتا ہے کہ وہ کون سی چیز ہے جس کی طرف اللہ کے رسول پکارتے ہیں اور وہ تمام مومنوں کے لیے زندگی بخش ہوتی ہے، حیات بخش ہوتی ہے؟ جہاد، اس لیے کہ تناظر تو وہی ہے۔ یہ ایک رائے یقیناً ہے، قوموں کی زندگی تو جہاد ہی سے وابستہ ہے، لیکن رائے اور بھی۔ نفاق کا علاج صرف جہاد سے تو ہے نہیں، اور بہت ساری چیزوں سے اس کا علاج ہوتا ہے۔ ایمانی کمزوریوں کا علاج صرف جہاد سے تو نہیں ہوتا، اور بھی دوسری چیزوں سے ہوتا ہے۔ اسی لیے ہمارے علماء لما یحییکم سے مراد اور دوسری چیزیں بھی لیتے ہیں۔ مثلا انسان گمراہ ہے، وہ راہ یاب ہوگا تبھی تو پھر وہ ایک بہتر زندگی پائے گا، تو وہ کہتے ہیں کہ وحی الہی مراد ہے، اس کے ذریعے بھی تو زندگی بخشی جاتی ہے، ورنہ گمراہ رہتا۔ اب وحی الہی کی شکل قرآن ہے، تو بعض لوگ کہتے ہیں قرآن مراد ہے جس کے ذریعے تم کو زندگی بخشی جاتی ہے۔ تو اس طرح سے بات ایک ہی ہے، لیکن اس کے مختلف اینگل کو سامنے رکھ کر کے مختلف طرح کی رائیں لوگ رکھتے ہیں، لیکن ان سب کو جمع کر کے ایک مفسر نے یہ بھی لکھا ہے کہ کسی چیز کو متعین کرنے کی ضرورت کیا ہے، کہ وحی الہی مراد ہے، قرآن مراد ہے، جہاد مراد ہے۔ رسول کی پکار تو مختلف مواقع کے لیے مختلف انداز کی ہو سکتی ہے، کبھی جہاد کے لیے کہے گا، کبھی نماز کے لیے کہے گا، کبھی تبلیغ کے لیے کہے گا، کبھی کسی کی امداد کے لیے کہے گا، کبھی خدمت کے لیے کہے گا، کبھی گورنری کے لیے کہے گا۔ تو سیدھے سیدھے کیوں نہ کہا جائے کہ کسی بھی چیز کے لیے اگر رسول کی پکار ہے تو وہ چیز تمہارے لیے زندگی بخش ہے، اس لیے کہ رسول کا کام ہی ہے۔ ہاں، تو ہر چیز مراد لیں، مبہم اسی لیے رکھا گیا ہے کہ ہر چیز کی گنجائش رہے، ہم متعین کر کے اس کو محدود کیوں کر دیں؟ تو سیاق کے لحاظ سے جہاد بالکل صحیح ہے، اور دوسری رائےوں کو بھی غلط نہیں کہا جا سکتا، لیکن ایک جامع شکل اس شکل میں بن جاتی ہے۔ بعض مفسرین اس انداز سے بھی بیان کرتے ہیں۔ ہر بات، ہر دعوت لما یحییکم، جب وہ تم کو پکارے اس چیز کے لیے جو تمہیں زندگی بخش دے، جس چیز کے لیے پکارے اس سے تو انسان کو فائدہ ہی پہنچتا ہے، رسول کی ہر بات مفید ہے۔ اس انداز سے سمجھانے کی کوشش کی۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ، اور ایک دوسری بات اور سمجھائے گی، جان رکھو ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ، کہ اللہ حائل ہوتا ہے مرد اور اس کے دل کے درمیان۔ کیا ہوتا ہے؟ اس کے دل کے درمیان۔ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور بے شک وہ اسی کی طرف لوٹائے جانے والے ہیں۔ جی، تو اور ایک بات اور سمجھائے گی کہ جان رکھو کہ اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان کیا ہے؟ حائل ہوتا ہے۔ اب اللہ مرد یا آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہوتا ہے کا مطلب کیا ہے؟ جی، جذبات کا مسکن تو قلب ہے، قلب میں جذبات، خواہشات، تمنائیں، آرزوئیں، محرکات سب ہوتے ہیں۔
اصلاً جو چیز سمجھائی جا رہی ہے وہ یہ کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ کسی چیز کی آرزو کر لو اور محنت کرو تو وہ چیز پوری ہو جائے گی، حالانکہ کسی بھی چیز کا پورا ہونا اللہ کی مرضی کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ تو انسان اور اس کی خواہشوں کے درمیان اللہ کی مرضی ایک آڑ ہے، اگر وہ ساتھ دے دے تو وہ چیز پوری ہوتی ہے، اور وہ ساتھ نہ دے تو لاکھ آپ کی خواہش ہو، لاکھ آپ کی محنت ہو، لاکھ آپ کی جتن ہو، وہ چیز پوری نہیں ہوتی۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ جو کچھ چاہتے ہو وہ پوری ہو ہی جائے، یہ آپ کے اپنے اختیار میں ہے ہی نہیں، یہ آپ کے اپنے اختیار میں ہے ہی نہیں، وہ چیز بھی اللہ کے اختیار میں ہے۔ تو جب وہ چیز اللہ کے اختیار میں ہے تو وہ چیز بھی اللہ سے طلب کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اللہ سے جو توفیق مانگنے کے لیے دعائیں سکھائی گئی ہیں، اللہ کی مرضی کو اپنی خواہش کے مطابق ٹھہرانے کے لیے جو مناجات اور اللہ کی اطاعت اور بندگی کے مطالبے کیے گئے ہیں، وہ اصلاً یہ فائدہ پہنچاتے ہیں کہ وہ میل کھا جائے، حائل نہ ہونے پائے، اس کی توفیق اور اس کی آمادگی شامل حال ہو جائے۔ یہ حقیقت بھی ہر انسان کو سمجھنے کی ضرورت ہے، کیا مومن، کیا منافق، کیا کافر، سب کو، اور خاص طور سے ان منافقین اور کافروں کو جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو جو کچھ چاہیں اپنے بل پہ کر سکتے ہیں، جن کے پاس زیادہ وسائل ہوتے ہیں وہ زیادہ کودتے ہیں اپنے وسائل پر، اور جن کے پاس کم ہوتے ہیں وہ کم کودتے ہیں، لیکن یہ ضرور سوچتے ہیں کہ ہم بھی وسائل اکٹھا کر لیں تو ہماری خواہش پوری ہو جائے گی، حالانکہ پوری ہوتی نہیں۔ یہ ہے، تو یہ حقیقت سمجھائی گئی، وَاعْلَمُوا، یہ حقیقت بھی جان لو کہ اللہ مرد اور ان کے دل کے درمیان حائل ہوتا ہے۔ اور اس کے آگے ایک اور حقیقت سمجھائی گئی، وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، کہ دنیا میں یہ ہمیشہ ہمیش رہنے والے نہیں ہیں، زندگی عارضی ہے جس پر کنٹرول بھی اللہ ہی کا ہے، اور اس قدر کنٹرول ہے کہ یہ نہیں کہ زندگی ختم ہو گئی خستم یہاں پاک، نہیں، زندگی ختم ہونے کے بعد دوبارہ زندگی ہے، اور اس وقت پورا محاسبہ اور جائزہ ہے، اس کی طرف اکٹھا کیے جاؤ گے کس لیے؟ یوں ہی بس بھیڑ لگانی ہے کیا؟ نہیں، حساب کتاب ہوگا، جائزہ ہوگا۔ تو اگر یہ سب انسان کے ذہن میں پیوست ہو تو اس کی کمزوریاں دھیرے دھیرے زائل ہوتی ہیں، دور ہوتی ہیں، اور اللہ کی طرف رجوع بڑھتا ہے، اللہ کی طرف انابت بڑھتی ہے، اللہ کی طرف جھکاؤ بڑھتا ہے۔ یہ اصلاً سمجھانا۔ اس کے بعد آگے اور کیا کہا جا رہا ہے؟ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اب یہ الذین تو دو مرتبہ ہو گیا، وَلَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ مزید ایک چیز کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ تم ڈرو، بچو اس فتنے سے جو صرف ظالموں کو نہیں پہنچتا بلکہ ظالموں کے علاوہ دوسرے لوگوں کو بھی پہنچتا ہے، یعنی دوسرے لوگوں پر بھی اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ دنیا میں انسان جو کچھ کرتا ہے، کوئی انسان ہو نیک یا برا، اس کا کوئی نہ کوئی اثر تو ظاہر ہوتا ہے۔ اب اثر اس کا اس کی اپنی ذات پہ بھی پڑتا ہے، اور جہاں وہ رہ رہا ہے، جن لوگوں کے درمیان رہ رہا ہے، اسے بھی پڑتا ہے۔ صحبت صالح تورا صالح کند، صحبت طالح تورا طالح کند۔ اچھی صحبت اچھا بنا دیتی ہے، بری صحبت برا بنا دیتی ہے۔
یا اس کو اور آسان زبان میں جو کہا جاتا ہے، اچھی فضا صحت مند بناتی ہے اور گندی فضا بیمار بناتی ہے۔ حالانکہ اس فضا کو بنانے میں اس کا کوئی رول نہیں، کسی اور نے وہ پالوشن پیدا کیا ہے، گندگی پیدا کی ہے۔ ہاں، تو اب اس طرح کا پالوشن نہیں ہو، اس طرح کی گندگی نہیں ہو، اس طرح کا فساد نہیں ہو، اس سے بچنا ضروری ہے۔ اس لیے کہ جو پالوشن پھیلا رہا ہے وہ متاثر نہیں ہوگا، آپ بھی ہوگے۔ اسی لیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ لازم قرار دیا گیا اسی لیے۔ اور اگر کوئی اس سے اعراض کرے، اس کو فالو نہ کرے، اس کے مطابق نہ چلے، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، تو جان رکھو کہ اللہ کیا ہے؟ سخت گرفت کرنے والا ہے، سخت پکڑ کرنے والا ہے۔ کوئی بھی بچے گا نہیں، نہ ظالم نہ الگ رہنے والے۔ ہمارے یہاں ایک ذہنیت پائی جاتی ہے، غیر جانبدار۔ یہ غیر جانبداری کا کوئی کھاتا اسلام میں نہیں ہے۔ ہاں، یا تو حق کا ساتھ دینا ہے، کوئی کھاتا اس کا نہیں ہے کہ آپ غیر جانبدار بن کے رہ لیجئے۔ ہمارے یہاں جو لوگ اپنے آپ کو سب سے زیادہ چتر ثابت کرنا چاہتے ہیں، وہ اسی غیر جانبداری کا حوالہ دے کر کے اپنے آپ کو کنارہ کش کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ مجھ سے چتر کوئی نہیں ہے، حالانکہ ان سے زیادہ بیوقوف کوئی نہیں ہے۔ اس لیے کہ کچھ نہ کر کے بھی بھگتنا تو ہے ہی۔ اگر امر بالمعروف کرتے تو شاید اصلاح ہو جاتی، فائدہ ہی پہنچتا، نہیں یعنی المنکر کرتے، لوگ برائی سے رک جاتے، فائدہ ہی پہنچتا۔ لیکن سب کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا تو اب اس کا جو انجام ہوگا اس میں ان کو تو کچھ نہ کچھ بھگتنا ہے ہی۔ فائدہ نہیں غیر جانبداری کا، لیکن سمجھتے ہیں کہ بڑا فائدہ ہے۔ باقی اللہ جو گرفت کرے گا کرے گا۔ اب آگے اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو تھوڑا سا ان کی ہسٹری یاد دلا رہا ہے کہ تم کو اور زیادہ چوکس اور بیدار کیوں ہونا چاہیے؟ اس لیے کہ تم پر تو اللہ کا فضل ہے، احسان ہے۔ یاد کرو جبکہ تم تھوڑے تھے، مستضعفون فی الارض، زمین میں کمزور بنا دیے گئے تھے، تخافون ان یتخطفکم الناس، تمہیں ڈر لگا رہتا تھا کہ لوگ تمہیں اچک لیں گے، فآواکم، تو تم کو پناہ دی، مدینہ ہجرت کر کے گئے، دارالہجرت بنا، پناہ گاہ بنا، وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، اور جنگ کی نوبت آئی تو اپنی مدد کی فرشتے بھیج کر کے اور دوسرے ذرائع سے، وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور تم کو پاکیزہ روزی دی۔ تو مدینہ پہنچ کر کے کیا مل گیا تھا جس کو کہا جا رہا ہے پاکیزہ روزی دی؟ مدینے میں تو مکے والوں کے لیے زمین تنگ ہی تھی، مواخات کرایا گیا تو کچھ مسئلہ حل ہوا، باقی بہت زیادہ بزنس کا اسکوپ بھی نہیں تھا، کھیتی باڑی وہ لوگ جانتے نہیں تھے۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن جب روزی کا لفظ آتا ہے تو کھانا پینا یاد آتا ہے، جب طیبات کا لفظ آتا ہے تو پاکیزہ چیزیں جو کھانے پینے کی وہ سمجھ میں آتی ہیں، تو وہ معنی لیں گے تب کیا ہوگا؟ اب یہاں پہنچ کر کے ہمارے مفسرین ایک الگ نقطہ نکالتے ہیں، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جو جنگ کرائی اور جنگ کے نتیجے میں ڈھیروں مال غنیمت حاصل ہوا اور وہ سب لوگوں میں بٹا، تو سب لوگوں کی قسمت چمک گئی نا، سب کے روزی کا انتظام ہو گیا نا۔ اور یہ لوٹا پاٹا تو نہیں تھا، چوری تو کیا ہوا نہیں تھا، یہ تو گویا اللہ تعالیٰ نے ان کو پرووائڈ کیا تھا، اسی کا رزقکم، اس نے روزی تم کو دی، من الطیبات، پاکیزہ چیزوں میں سے، لوٹی پاٹی اور چھینی چھا اور چوری کی ہوئی چیز نہیں۔ تو طیبات سے مراد مال غنیمت لکھتے ہیں مفسرین، یہ انتظام بھی کر دیا اللہ تعالیٰ نے، لعلکم تشکرون، شاید کہ تم شکر گزار ہو جاؤ۔
اب یہ ساری چیزیں گویا احسان کے طور پر ان کو بتائی گئی تاکہ وہ اپنے حوالے سے اللہ کے ممنون سمجھیں۔ اب آخر میں ایک اور خاص بات کی طرف اشارہ ہے۔ یہ مال غنیمت کی طرف سب لوگ گئے یا کچھ لوگ گئے، باقی کامل رکھا ہے۔ کامل رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ مدینہ پہنچنے کے بعد ان کے لیے کچھ آزاد فضا پیدا ہو گئی تھی نا، وہ کاروبار بھی کر سکتے تھے جیسے بہت سارے صحابہ نے اختیار کیا، وہ ادھر ادھر جا کر کے بھی معاملات کر سکتے تھے، مکے کے اندر تو نکلنے نہیں دیتے تھے، سماجی بائیکاٹ کر رکھا تھا، محاصرہ کر رہا تھا، شیب ابی طالب میں بند کر رکھا تھا، یہاں کر کے وہ ساری صورتحال تو ختم ہو گئی تھی نا، تو اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال کمائی کا ذریعہ آسان کر دیا، کھول دیا۔ سادہ سا مفہوم وہ ہے، لیکن ایک خاص چیز جو پیش آئی اس کو بطور مثال پیش کرنے کے بجائے لوگوں نے وہی رائے بنا لی۔ تو یہ بعض علماء کی رائے ہے، سب کی رائے نہیں ہے وہ۔ یہ تو اہل ایمان کے ساتھ پہلے کی تجارت کر سکتے ہو، ہاں، زراعت کر سکتے تو انہی کو کہا جا رہا ہے نا۔ لیکن ہاں ان کے علاوہ جو ہے ہاں وہ کام کر سکتے تھے، وہ بھی کر سکتے تھے۔ خاص ان کے لیے یاد دلایا جا رہا ہے، یاد دلایا جا رہا ہے۔ خاص مفہوم ہو رہا ہے۔ خاص مفہوم یہ ہے کہ جب ہجرت کر کے وہ پہنچے تو پہلے والی رکاوٹیں دور ہو گئی نا، ہجرت کے ذریعے ان کو یہ چانس ملا نا۔ یہ عام سا مفہوم ہے، اور خاص سا مفہوم میں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا مال غنیمت دلا دیا کہ اس مال غنیمت کی وجہ سے ان کی ضروریات کے پورا ہونے کی سبیل پیدا ہو گئی۔ اس میں سے ایک چیز ہے، ہاں ایک چیز وہ ہے مال غنیمت۔ اگلی آیت میں آگے کیا کہا جا رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تخونوا اللہ والرسول، اللہ اور اس کے رسول سے خیانت نہیں کرو۔ اللہ اور اس کے رسول سے خیانت کیا ہے کہ عہد اور معاہدہ تو کر لیا، ہم آپ کی پیروی کریں گے، اور جب پیروی کا وقت آیا تو دائیں بائیں بھاگنے لگے، یہ ہے خیانت۔ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ، اور نہ خیانت کرو اپنی امانتوں میں، تمہارے پاس جو لوگوں نے امانت رکھی ہے۔ تو اب یہ کام کون کرتا ہے؟ منافقین کرتے ہیں، انہی کے حوالے سے یہ بات آ رہی ہے۔ منافق کی پہچان ہی بتائی گئی نا، جب ان کے پاس امانت رکھی جائے تو وہ خیانت کریں۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے ہو کہ یہ جو کچھ عمل ہے، رسول سے نافرمانی کرنا، اس کے احکامات کو نظر انداز کرنا، یا جو امانتیں رکھی گئیں اس میں خیانت کرنا، یہ سب کیا ہے؟ غلط بات ہے۔ اس کے باوجود کرتے ہو تو تم بڑے مجرم ہو۔ کیا ہو؟ بڑے مجرم ہو۔ اب یہ سب حرکت جو ہوتی ہے، انسان کا اکیلا پیٹ ہو تو اس کو پالنا آسان ہوتا ہے نا، لیکن بیوی بھی ہے، بچے بھی ہیں، سب کو پالنے میں زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے، زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو اس وقت انسان زیادہ بھٹکتا ہے۔ اسی کی طرف آگے اشارہ کر دیا، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ۔ اللہ نے یہاں جو آیا ہے، ہاں پہلے آیا کہ لا تقولوا، ہاں پھر تقولوا آیا ہے، یہاں بھی نہ آنا چاہیے، یا ہاں بولیے۔ واو یہ تقولوا ہٹا دیتے، ڈائریکٹ امانات کو مذکور آ جاتا، لا تقولوا اللہ والرسول وامانتکم۔ ہاں ہاں تقولوا لانے کی کیا ضرورت ہے؟ یا اگر تقولوا آیا تو ساتھ میں لا لانا چاہیے۔ اصل میں دیکھیے، ایک چیز ہے یہ حصی، امانت کے نام سے کوئی چیز کسی کے پاس ہو، اور ایک چیز ہے اللہ اور رسول کی نافرمانی، یہ حصی نہیں ہے، مادی نہیں ہے، غیر مادی ہے۔ دونوں کو الگ الگ بائیفرکیٹ کرنا تھا، اس لیے دو الگ الگ بیان ہیں۔ اب رہ گیا یہ کہ ایک جگہ لا ہے، دوسری جگہ نہیں ہے، تو یہ تو عربی کا اسلوب ہے کہ جب ایک جگہ ایک چیز آ جاتی ہے تو اس پہ جتنے عطف کیے جائیں وہ اس پہ کاؤنٹ ہو جاتے ہیں، ہے نا۔ جیسے
हम लोग उर्दू में बोलते हैं, जब वो आया, बैठा, खाया, चला गया। अब इस आया, बैठा, खाया, चला गया का ताल्लुक जब से है या नहीं? जब हर जगह नहीं लगा है। तो वो होता है हर जबान में। कुरान में हाँ, बहुत सारी जगहों पर है। मैं हाफिज नहीं हूं इसे अभी नहीं दे सकता, ढूंढ ढांढ के बता दूंगा, लेकिन है मिसालें बहुत सारी। ठीक है, ये तो मैं हाँ एक सादा सा सी बात मैंने समझने के लिए बता दी है। बाकी अलग अलग क्यों है, वो एक जगह मादी है, एक जगह गैर मादी है, इसलिए यहां पर मैं जो आगे बात बता रहा था कि ऐसी खयानत में लोग क्यों मुब्तला होते हैं, माल और औलाद के चक्कर में, है ना, कि वो वजह आजमाइश बन जाती है, फिसला देती है। वअन्नल्लाह इंदहु अज्रुन अज़ीम, उस आजमाइश में अगर साबित कदम रहें, खयानत से बचें, तो अल्लाह ताला के यहाँ उसका बेहतरीन बदला है। ये सिंपल सी बात कही गई। लेकिन इस आयत के, इन दोनों आयत के हवाले से एक तारीखी रिवायत भी है, किसी के मुताले में आई है। ये तो सादा सा मफहूम है लफ्ज का जो मैंने बता दिया। ये उसूली अंदाज में बयान है, लेकिन इसकी एक तदबीब वाक़यात से बाज़ लोगों ने की है, उससे समझने में आसानी होती। असल में जो वाक़या है वो है वाक़या अबू लुबाबा का। ये एक सहाबी थे। वाक़या क्या है, बनु कुरैज़ा का जब अल्लाह के रसूल ने मुहासरा किया और वो आजिज आ गए, तो उन्होंने सुलह करनी चाहिए। तो उनकी चाहत ये थी कि जिस तरह बनु नज़ीर को ये चांस दिया गया कि वो निकल करके मदीना से दूसरी जगह चले जाएं, हमको भी वैसे ही चांस दे दिया जाए। इनकी शरारत ज़्यादा संगीन थी, अल्लाह के रसूल वो इजाज़त नहीं दे रहे थे। तो अब अबू लुबाबा जो सहाबी थे, इसके ख़ानदान के, इनके बाल बच्चे उन्हीं बनु कुरैज़ा के इलाके में रहते थे। तो उन्होंने सोचा कि अबू लुबाबा को बीच में डालें तो वो शायद हमारी हमनवाई करें। तो उन्होंने पहले हुजूर से दरख्वास्त की कि अबू लुबाबा को आप हमारे पास आने की इजाज़त दें, हम उनसे कुछ बात करना चाहते हैं, फिर वो आपसे हमारी सालिसी करेंगे। अबू लुबाबा गए, उन लोगों ने अपना मुद्दा रखा। अबू लुबाबा को मालूम था कि हुजूर का फैसला है कि उनमें जितने काबिले जंग हैं सबकी गर्दन उड़ानी है ना, लेकिन ये बात वो मुंह से बोल करके उनको नहीं कह सकते थे, है ना। तो उन्होंने इशारे से उनको बताया। बाद में एहसास हुआ कि इस इशारे से वो समझ गए, तो गोया मैंने तो रसूल की बात उनको बता दी, ये तो मैंने हुजूर से बेवफाई की, उनकी इताअत के खिलाफ है, ये बात उनसे वफादारी के खिलाफ है। तो अब वो परेशान हुए और आकर के अपने आप को मस्जिद नबवी के सुतून में बांध दिया कि मुझसे ये खता हुई है, जब तक ये खता अल्लाह उसके रसूल माफ़ नहीं करेंगे, मैं अपने आप को यहाँ से आज़ाद नहीं करूँगा। उनके कबीले के दरमियान रहता था। उसी लालच में उन लोगों ने भी ये तवक्को बांध ली थी। तो अब ये गोया उनको एहसास हुआ और उसके लिए उन्होंने ये एक तरीका अपनाया। बाज़ रिवायात के लिहाज से 7 दिन, बाज़ रिवायात के लिहाज से 20 दिन, बाज़ रिवायात के लिहाज से 25 दिन वो अपने आप को ऐसे बांधे रहे, कहीं किसी से न मिलना न जुलना न कुछ, बस ज़रूरत के लिए जाते, नमाज पढ़ते बस।
वरना बधे रहते। कोई खोलने के लिए जाता भी कहते कि अल्लाह के रसूल खोलेंगे तभी मैं यहाँ से टलूंगा, वरना कोई और खोलेगा मैं टलूंगा नहीं। इसलिए कि वो खोलेंगे इसका मतलब मेरी तौबा कबूल हो गया, वो नहीं खोलेंगे तो मैं पता नहीं मेरी तौबा कबूल हुई कि नहीं हुई। तो जब एक मुद्दत के बाद उनकी बरात का ऐलान अल्लाह के रसूल ने करना चाहा तो अल्लाह के रसूल के पास वही आई। सबसे पहले उस वक्त आप उम्मे सलमा अपनी बीवी के पास थे, उनके सामने खुशी का इजहार किया तो उम्मे सलमा ने कहा मैं बाहर बता दूं, क्या ऐलान कर दूं? कहाँ कर दो। उन्होंने जाके ऐलान किया तो लोग लपके उनके बंधन खोलने के लिए कि अब तो बारात का ऐलान हो गया है। उस वक्त भी उन्होंने कहा कि तुम लोग खोलोगे तो मैं जाऊंगा ही नहीं, अल्लाह के रसूल आएंगे तभी जाऊंगा। पर अल्लाह के रसूल आए, आपने खोला तो वो फिर आजाद हुए। तो ये पूरा एक बैकग्राउंड है जो ये बताने के लिए कि एक हकीकी मोमिन अगर कभी कोई गलती कर भी देता है तो उसको एहसास इस कदर सताता है कि जब तक माफी तलाफी ना हो जाए उसे चैन नहीं आता। और जो लोग इस तरह की हरकत अगयार के साथ ताल्लुक की बुनियाद पे करते हैं वो गोया रसूल और अल्लाह से खयानत के मुतरादिफ है जो उन्होंने किया था। तो ये एक तारीखी रिवायत इस आयत के साथ अटैच करके मुफस्सिरीन बयान करते हैं समझने के लिए। हालांकि इस रिवायत का बराह रास्त इस आयत के नुज़ूल से ताल्लुक नहीं है, ये आयत पहले नाजिल हुई है, वो वाक़या बाद में पेश आया है, लेकिन ये अदना मुनासबत पाई जाती इसलिए कह दिया कि इसका शान नुज़ूल है। वरना बनु कुरैज़ा की जंग तो बहुत बात की है, उनको वहां से मार काट के बाहर किया गया, वो बहुत बात का वाकया है, खंदक के बाद का वाकया है। लेकिन अब ये बयान करने को बतौर मिसाल या समझने समझाने के लिए कर देते हैं, तो हम भी समझने समझाने की हद तक ही समझें, इसको उसकी बेस ना समझें। ये एक उसूली बात है जो बयान की गई। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।